الحمد للہ کفا وسلام علی الذین اصطفیٰ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ومن یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعنى واخذتم جناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، شروع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کو لے کر آئے اور ہمارے آقا دعوت دیتے تھے تو مکے والے مانتے تھے، مارتے تھے، مانتے تھے، مارتے تھے، گالیاں دینا، چھڑکیاں دینا، برا بھلا کہنا، اور جو ہے جھوٹے الزامات لگانا. کوئی معجزہ دیکھے تو جادوگر بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ اور قرآن اچھے طرح سے سنے تو شاعر بولتے تھے کہ کوئی شاعر ہے یا کاہن ہے، گائیکار ہے. اور کبھی بولتے تھے یہ کاذب جھوٹا ہے، لوگ اس کی بات نہ کو مانو. تو وہی نبی تھے، وہی دعوت تھی، مگر مکے والے دشمن تھے، مگر دعوت دیتے گئے، گالی بھی کھاتے گئے، دعوت بھی دیتے گئے، مار بھی کھاتے گئے، دعوت بھی دیتے گئے، صبر بھی کرتے گئے. دعوت دینا چھوڑے، بولا دعوت دینا چھوڑے بھی نہیں، امت سے رشتہ توڑے بھی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماروں سے عاجز آ کے یا تو تڑپ کے دم توڑو، دنیا چھوڑو، دم توڑو، یا نہیں تو دعوت دینا چھوڑو، امت سے رشتہ توڑو. اب ستا کے بیزار ہو گئے تو ہمارے آقا کسی قیمت میں گشت کرنا چھوڑے نہیں. مار بھی کھا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، گالیاں بھی کھا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں. طائف جا کے طائف والوں سے دعوت دی ہے. طائف میں جو تکلیف پہنچی ہے کہیں بھی نہیں پہنچی. 3 میل تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پتھر گرے ہیں. کتنے؟ 3 میل بولے تو آج کے 4.5 کلومیٹر. خون میں نہ کر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آتے اللہ بولا میرا نبی ان کو جو ہے اس نیت سے نیست و نابود کر دے. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، جبرائیل آیا، میرے نبی ان کو دنیا سے صاف کر دے. تو ہمارے آقا کہہ رہے تھے اللہ ان کو معاف کر دے. کیا کر دے؟ یہ لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا؟ ان کی اولاد میں جو ہے میری بات مانی نہیں مانی ان کی اولاد. جب مسجد نبوی میں مسجد وار کام شروع ہوا، مسجد وار کام کے جو ذمہ دار تھے، نبیوں کے سردار تھے، پھر صحابہ تھے، تو پہلی جماعت جو جماعت بن کر مدینے میں آئی ہے طائف سے آئی ہے. آئی پہلی جماعت بن اور پورا طائف ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا. جیسے مارکیٹ میں ہر چیز کا ریٹ فکس رہتا نہیں رہتا. بھائی کا ریٹ بھائی کچھ رہتا ہے، 4 ویلر کا سائیکل کا ریٹ سائیکل کو رہتا. جب تک اتنے پیسے نہیں لے گئے وہ چیز ہم لے سکتے. اب 2000 کی سائیکل کو 200 روپے لے کے دیتا، بولو گردن میں ہاتھ دیتا. کیا کرتا؟ سائیکل نہیں دیتا، بلکہ 2000 کی سائیکل کو 200 لے رہے دلندر، بلکہ گردن میں ہاتھ ڈال کو ڈھکلتا نہیں ڈھکلتا. اچھا 200 کم لگے تو بھی دیتا، وہ ریٹ پورا ہونا. ایسے اللہ کے پاس ہدایت دینے کے لیے قربانیوں کا ایک ریٹ فکس ہے. قربانیوں کا ایک ریٹ. اسلام 950 سال محنت کرے تو 83 آدمی کی ہدایت فکس تھی. وہاں 83 آدمی مسلمان بنے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کی ہے تو 21 سال میں وہ ریٹ پورا ہوا. کتنے؟ جب ریٹ پورا ہوا تو جب اللہ نے فریضہ جان صلاح والفتح فرائض الناس يدخلون في دين الله
فوجوں کی طرح، سمندروں کے موجوں کی طرح لوگ ایمان لانے لگے. اب ریٹیل میں نہیں بلکہ ہول سیل میں. بولو، خاندانوں کے خاندان مسلمانوں نے، طائف پورا مسلمان ہوا. اب جب اللہ کی طرف ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی بچنا چاہے تو بچ بھی نہیں سکتا، بھاگنا چاہے تو بھاگ بھی نہیں. بھاگنے والوں کو اللہ پکڑ کے مسلمان بنائے. اکرمہ بھاگ رہے تھے مکہ چھوڑ کے، کیونکہ باپ سے قسم کھائے تھے یا تو محمد کے دین پھیلے گا، مکہ چھوڑ کے بھاگ تو بھی جاؤں گا، سمندر میں ڈب کے تو مروں گا، پہاڑوں سے کود کے مروں گا، مگر محمد کی بات قبول نہیں کروں گا. اب دیکھا سارا اسلام مکے میں پکا ہو گیا. جو دیکھو مسلمان، جدھر دیکھو اسلام. اب بچنے کا راستہ نہیں. اب بچنا ہے تو مکہ چھوڑ کے بھاگنا. کرے کیا چھوڑ کے؟ اب بھاگنے لگے. پانی کے سمندری سفر سے کشتی میں بیٹھ کے بھاگنے لگے. اب کشتی سمر میں جا کے بھنور میں آ گئی، طوفان میں گر گئی. اب لڑکھڑانے لگے، موت نظر آنے لگی. کیا نظر آنے لگی؟ اب کشتی کو چلانے والے کو ملا بولتے. کیا بولتے ہیں؟ اور دین کو پھیلانے والا ملا. بولو ہاں، اللہ کے بعد ملاؤں کے ذریعے کشتی میں جانا. ملا جو چمچے سے کھا جاتا ہے. اپنے بولے ارے ملا، انہیں بول رہا بول اللہ کا دین. ارے دلندر، اللہ سے بھاگ رہا ہوں، تو اللہ بولتا ہے. اللہ بولے تو پھر میدان کھلا ہے، نہیں تو تیرا گلہ چلے جاتا. بولا تو ملاؤں کے زبان پہ بھی اللہ کا نام آ گیا. اللہ بولے تو بچتا، سمجھا بھی؟ ملا بولے تو ڈوب جاتا. اب بیوی آ کے بولے رے کائے کو بھاگ رہے؟ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں تلواروں کے سائے میں تم کو امن ہے. بیوی مسلمان ہو گئی تھی، ام بنت حارثہ. تو بیوی بلا کے لا کر کلمہ پڑھا کے مسلمان بنے. بھاگنا چاہتے اللہ بھاگنے دیا. سمندر میں پھنس کے ریٹرن واپس بھیج کے مسلمان بنے. تو آدمی مکے میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے کیا کرنا ہے؟ ادھر دیکھو مسلمان، جہاں دیکھو اسلام. اپنا اپنے دادا پردادا کھڑدادا سکر دادا سے بولا قسم کھا لیے تھے. کیسے کریں؟ یہ پڑوس کا بادشاہ نصرانی ہے، وہاں جا کے پناہ لیں گے. بولے پھر بولے تو جا کے ٹھکانہ دیکھ کیا، پھر دونوں مل کے جائیں گے. اب انہیں جانے تو انہیں مسلمان ہو اس کو ہوشش نہیں ہے بیٹے. جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرنے پر ایمان والا برداشت کرتا. اس کو تلوے سے جو بھڑکا اٹھا ہے، ارے دلندر اسلام پھیلتے پھیلتے ہمارے ملک تک آ گئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو کہاں بچ گیا؟ کہ ایک ہی مارا تھپڑ، مارتے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ بول دیا ہوگا. تھپڑ مار کے اللہ پپڑ کھلائے. سمجھے نہیں؟ ہم یہاں دوست کرنا کیا ہوا رہے کہ یہ چھوڑ انہیں دیا، انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا. سمجھے نہیں؟ ایک عرب جو ہے اپنے اونٹ کے گم جانے پر بت کو پکارا. کس کو؟ وہ جنگل کے خدا میرا اونٹ کہاں ہے کہ بتا کرتے. تو بتوں میں سے بھی کلمے کی آواز نکلتی، بتے میں بھی آقا کی دادی تو مدینہ چلے جا، وہاں تیرا مقصد پورا ہوتا. بلکہ بت کو پکارے تو مدینے کی دعوت آ رہی. مدینے میں کیا تھا؟ اسلام تھا، مسلمان تھے، کالی کملی والے تھے. تو بت کی دعوت پر مدینہ جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہمارے حضرت مولانا صاحب کہتے ہیں اگر تم محنت کریں گے، آج کل کے جو بڑے بت ہیں نا امریکہ رشیا، ان میں سے بھی اللہ ایمان کے بعد نکالیں گے، وہاں سے دین پھیلائیں گے. چنانچہ اس وقت پورے فارن کنٹریز میں، عرب کنٹریز میں اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے. عرب میں اتنا دین نہیں پھیل رہا ہے جتنا جو ہے لوگ امریکہ میں اسلام قبول کر رہے ہیں. انگلینڈ میں تو بہت بڑا مرکز بنا، پہلے بھی بڑا مرکز انگلینڈ میں تھا، ڈیوزبری میں. کہاں پر 15,000 آدمی چھت کے نیچے نماز پڑھ سکتے. تو اوپر کی جو چھت ہے 7,500 نماز پڑھنے کی، بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے اس کو. کتنے آدمی پڑھنے کی؟ مکہ مسجد سے ڈبل 7,500. مکہ مسجد میں 3,500 کی کیپیسٹی نہیں ہے جو چھت کے نیچے پڑھنے کی. صحن کا نہیں بول رہا ہوں میں. تو مکہ مسجد سے ڈبل چھت، پلر نہیں ہے. اب اس کو کتنے پلر آئے؟ کتنے 500 آدمی بھی نہیں پڑتے اس میں. 7,500. تو انگلینڈ کے ماہی بولے نو سکسیسفل، بولے انشاءاللہ سکسیسفل بھی سوٹیبل بھی. بولے بنگلہ دیش کے ایک عبد المخید صاحب انجینئر، انٹرنیشنل انجینئر، ڈھاکہ کی پارلیمنٹ ان کی پلاننگ سے بنی. بڑے بڑے بلڈنگوں کی پلاننگ دیتے تھے، بہت مشہور انجینئر تھے. ₹1,00,000 کا اگر پیسہ ان کا ہے تو 75% تبلیغ میں، 25% فیملی پہ. کمائی کا 12% لگاتے تھے.
جب امریکہ جماعت لے کے گئے تو کئی انگریزوں کی صورت دے کے کلمہ پڑھ لی. ان کی صورت سے ایک نور دکھ رہا ہے, اس میں جنت کو ٹور دکھ رہا ہے. سمجھے, سب کلمہ پڑھ لی. ایسے انجینئر تھے. تو آج وہ مسجد بنی, نماز ہو رہی ہے, کیا ابھی کہیں تڑا کھائے نہ کچھ فرق ہے. کہیں انگریزاں تو وہ مسجد کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے رہے. یہ پراپر پروگرام نہیں ہے, اوپر پروگرام کرتے. اوپر پروگرام, سپر پروگرام, اوپر پروگرام, سپر پروگرام. یہاں کا پروگرام نہیں ہے. اتنا بڑا چھت بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے اللہ پاک جو ہے انگلینڈ میں کام چلا رہے. تو 15,000 کا مرکز کافی نہیں ہو رہا ہے. تو لندن شہر میں, لندن بیچ شہر میں ایک زمین 40 ایکڑ, کتنی تمہارا شاہی نگر 7 ایکڑ میں ہے. وہ 40 ایکڑ کو تو اس سے کتنے گنا بڑی. اتنی بڑی زمین جو ہے گورنمنٹ کے قبضے میں تھی مسلمانوں کے زمانے میں. اب وہ جماعت والے کیس لڑے تو اللہ پاک کامیابی دے دیا, پوری مسجد ہمارے مل گئی. وہ 40 ایکڑ زمین میں 40,000 کا مرکز بن رہا ہے. اور پورے موٹر کے یعنی کیا بولتے موٹر روکنے کو, پارکنگ گیرکنگ بنا کے اتنا بڑا مرکز بن رہا. آل ورلڈ میں کبھی اتنا بڑا مرکز نہیں. تو امریکہ میں ایسا کام ہو رہا ہے, لندن میں ایسا کام ہو رہا ہے. فارین کنٹریز کی جہاں سے زیادہ جماعتیں لندن آتی. وہ انٹرنیشنل مرکز ہے. وہ ایسا پوری سہولتیں, پارکنگ کی, فارینرز ٹھہرنے کی, اے سی کا, اسی کا سب انتظام کے ساتھ. کتنے اربا ارب خربا خرب روپے کی مسجد بن گئی. اللہ کام چلا رہا ہے, محنتیں ہو رہی ہے, دین پھیل رہا ہے. تو ایک بات بول کے بات ختم کروں. شاہد اللہ بلکہ ایک بزرگ تھے, کیا نام, روزانہ گشت کرتے تھے, روز دعوت دیتے تھے, کوئی بھی نہیں آتا تھا. کون یہ بولا حضرت کائی کو گشت کریں, ٹائم ویسٹ کرنے کا تھے. ریسٹو تو کرو, گاؤں چھوڑ کے وسٹو تو ہو جاؤ گے. کہاں لے گشت کر کے ٹائم ویسٹ کریں. کوئی بیٹے آنکھوں مر رہی, تمہیں روز جا کو مر رہی. تو کیا پیاری بات بولے, ارے بھائی میں روزانہ جا کے ان کو بلا رہا ہوں, یہ اچھا کام کر رہا ہوں برا کام کر رہا ہوں. بولے گا اچھا کام ہے برا کام ہے. ارے اللہ کے خیر تو برا اچھا ہے برا ہے. میرے بلانے کے باوجود یہ بیٹے گھٹ پکڑ پکڑ کو جو بیٹے نہیں آ رہی, انہوں کو ایسا کام کریں, اچھا کام کریں برا کام کریں. کیا پیاری بات. ہمارے گشت کرنے والے کے ٹانک پہ لائے انہوں موت تک کے لیے. ارے انہوں برا کام نہیں چھوڑے تو میں اچھا کام کوئی کو چھوڑ دوں. رے بلاتے رہوں گا, بلاتے بلاتے میں تو مر جانا, سنتے سنتے یہ بیٹے تو مر جانا, جب تک بلاتے جائے نا. کیا بات ہے, بلاتے بلاتے میں تو مر جانا, سنتے سنتے انہوں تو مر جانا, یا تو آنا نہیں تو مر جانا, جب تک جانا ہی جانا کہتے. کیسی بات ہے نہیں. تو بلاتے بلاتے ان کی محنتیں اس شکل پر آ گئی. اس پوری بستی کو ہدایت دینے کو اتنی قربانی ہو گئی. اب اللہ ریٹیل میں نہیں, پورے گاؤں کو ہول سیل میں اسلام میں دین میں لانے لگا. تب دیکھو اللہ کو ہدایت دینے کے لیے کئی شکلیں, کئی صورتیں, کہیں بھی راستہ ٹائٹ کرا تو گاڑی سائڈ پہ آ جاتی. کہتی آتی آتی نہیں آتی. اب کیا کرا, وہ گاؤں پورا ایک تلاؤ کے نیچے تھا. اب اللہ ان کو ہدایت دینے کا وقت آئے تو تلاؤ کو فل بھر دیا. کیا کر دیا, اب پانی آ کے کٹے میں منڈلا رہا ہے, گاؤں والا کا دل ٹھنڈا رہا ہے. گاؤں والا کا دل ہاں گہرے محمد حسین ہول سیل میں گہرے گلے کتا ٹوٹیا تو پورے ہول سیل میں مٹے. سمجھے نہیں, کھیتیاں بھی جاتے ہمیں بھی جاتے. روز گھر کے دنیا آنے والے سب پکائیں شاد والا کرنے, حضرت 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 کیا والے دلیل میں بلائے نہیں آتے, آج بلائے بگائے حضرت کٹا ٹوٹے سر کا ہے, ہول سیل میں مٹے سر کا ہے. اب اللہ اس بچانا نہیں تو اللہ والوں سے چھونا کرتے. کسے ہونا ذرا چلو حضرت کھول کی جگہ لے گئے تو وہاں انہوں کٹا ڈالتے تو کٹے کو پھوڑ کو توڑنا شروع کرے. یہ کیا حضرت شام میں آتے سو موت کو صبح میں دعوت دے رہے کرتے. ہمیں کوئی بچانے کے بولا تو تم پھنسانے کی ترکیب کر رہی, ہمیں مٹی کا کٹا توڑ رہی. جوش میں آ کے بولے جدھر مولا ادھر شاہ دولا کرتے. جدھر مولا, ہم اللہ کے پارٹی کے آدمی ہے بیٹا, تمہاری پارٹی کے نہیں. اتنے نخرے کر رہے تھے, اللہ مردہ نکالے تو ہمیں حضرت ہاتھ جوڑ دیا, حضرت پاؤں پر دیا, حضرت بچے کچے والے کہتے. کیا والے بچے کچے والے حضرت 5 روز دی. ٹھیک ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھی. 5 ٹائم کیا کہ حضرت وہ میرا میں کتنے فرض ہیں, 50 ٹائم کی پڑھتی لے جی کہتے. ہم موت پہ سر پہ کھڑے تو لات کا بت بات سے نہیں مانتا, لات سے مانتا نہیں مانتا. 50 ٹائم پڑھتے حضرت, 5 ٹائم کہے گی 50 ٹائم پڑھتے لو. زکات زکات کا جی پورا پیسہ لو کہتے. کیا لو
روزہ روزہ کا ہی کا جی مہینہ کیا نہیں پورا سال مٹم روزہ اس کا تھی حج کا ہی کا جی ہر سال جاتے لوگ تھے اب جتنے ٹوٹے ہوئے وہی تھے جوڑ دیے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات دینا حج کرنا بولو سب معاملے کرنے کے بعد کٹے پہ جانے میں ڈال کے اے اللہ تیری بات بندوں کو میں لیا بندوں کی بات تو مان لے اللہ ان کا عذاب دور کر دے پھٹ بل کے پانی اندر 2 گز اندر چلے گا اللہ زمین کو مجھے چوس لے چوستے نہیں چوستی سمجھے ان لوگ بتا اڈلتی چوسے بولے تو چوستی تو محنت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا اللہ ساری ہدایتوں کے دروازے کھولے گا. ہمارے بڑے ہی بولتے یہ جو تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے نا اس کا مقصد اگر انڈیا ہوتا تو ساری انڈیا کب کی 100% کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے. تو ہماری ٹارگیٹ انڈیا ہے نہیں پورا عالم ہے بولو. تو عالم کے اعتبار سے بھی اتنی قربانی جمع نہیں ہوئی اللہ کا نہیں. جتنی قربانی جمع ہو رہی اس کا رزلٹ اللہ دکھا رہا ہے. کہاں یہ محفلیں کہاں یہ چہرے کہاں یہ داڑیاں کہاں کالجوں میں نماز کہاں آفسوں میں نماز. شروع میں جب حیدرآباد آیا 1962 میں تمہارے حیدرآباد کی مسجدوں میں کبوتروں کے چڑیوں کے پیخانوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اتنی بڑی ملے پلی میں گن کے 8 آدمی ظہر میں کون سب مغرب میں. مکہ مسجد میں تو آزیں نہیں ہوتی تھی. ٹوریزم بولا تفریح بنی ہوئی تھی کبوتروں کے پیخانے پڑے ہوئے تھے. نہ کوئی اذان نہ مکہ مسجد میں نماز. کئی مسجدیں ویران پڑی ہوئی تھی. بعض ذرا ویران علاقوں میں کمانوں میں اینٹاں رکھ دیے تھے تاکہ کتے کھاتے نہیں گھسنا پڑے. کچھ بھی نہیں تھا ماحول. تعلقہ لیول میں جمعہ بند ہوا تھا. کئی تعلقوں میں جمعہ کی نماز عیدوں میں گئے. 600 مسلمانوں کے گھر 12 سال سے مسجد کو تالا پڑا ہوا. اللہ حضرت مولانا الیاس کی خبر کو نور سے بھر دے درجات بلند کر دے. ان کی آنسوں کے نتیجے میں اللہ یہ ماحول بنا دیا. پوری دنیا میں اس وقت جو ماحول چل رہا ہے جو دین پھیل رہا ہے ساری باطل طاقتیں اندر سے پریشان ہیں. اندر سے کیا ہوتا کہ کیسا ہوتا کہ سمجھے نہیں. یہ پورے جو ہے گاڑیاں والے مل کے دھاڑی لائسر کا ہے سمجھے نہیں. کیونکہ ہمارا کام دکھانے کا نہیں ہے چھپانے کا ہے. کوئی دوسرے تنظیم سے ایک مسلمان ہو اتنا ایڈورٹائز کرتے ہیں اتنے تعلیم ہوتی اتنے غیر محسوس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لا رہے ہیں مگر ہمارے بڑے اس کو ظاہر نہیں کر رہے. کام ہوتے رہے کسی کانے کان خبر نہ ہو. یعنی مکہ فتح ہو کے حضور مکے میں آنے تک کسی کے باپ کو خبر نہیں تھی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا. جس مکے کو رات کے ٹائم میں چھوڑ کے گئے تھے دن کے ٹائم میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ آخا آ رہے فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے آ رہے. بڑے بڑے لیڈر پریشان ہو گئے گئے سمجھے تو جے ہو گئی ان کی آگے. اللہ ایک دم ہدایت کا فیصلہ کرتے. تو ہم یہاں پر مسجدوں میں کام نہیں کرنے دینے سے یا جو ہے کوئی ہماری بات نہیں سن لیتے ہم مایوس نہیں ہونا نروس نہیں ہونا. انشاءاللہ یہ محنت ایک نہ دن رنگ لائے گی. بولو ہاں ساری مسجدیں نہیں مندراں بھی مسجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لندن میں کئی چرچاں جو ہے دیتو مسجدیں بن رہے ہیں. وہ چرچ کے بڑے لوگ دیکھ یہ کمینے حرام کے زنا شراب برائی میں اتنا مہلک ہو گئے کوئی چرچوں میں آ رہا نہیں کوئی عبادت. یہاں نہ خطرے بیٹے بھکوں کو کوڑ ملا بلکہ یہ دھیڑا بیٹے جا کو چرچوں میں پوجا کرنے. مگر انگلینڈ امریکہ میں چرچاں ویران پڑے ہوئے عیش میں عزت میں سینا میں شرم بڑے. تو چرچ کے پوپاں کیا دیکھ رہے ہیں یہ بیٹے پی کو کہیں چرچ میں آ کو گھس گئے تو مشکل ہے ہمارا نام بدنام ہوتا. تو کوڑیوں کے دام میں چرچ دے دے رہے اور جو ہے مسجدیں بن جا رہی. اندرونی رپورٹ عجیب ہے اس وقت. ایک دن یہ پیپر والا فل تحقیق کر بولا ایسا چند سالوں کے اندر امریکہ میں مسلمانوں کا پاپولیشن بڑھ جائے گا. سمجھے ایسا ماحول بن رہا ہے. تو ایسے سے ملکوں میں یورپی علاقوں میں اللہ ہدایت دے رہا. تو ہمارے کیا حیدرآباد مسلمانوں کا سمجھے نہیں راج تھا نظام گورنمنٹ کی حکومت تھی. تھوڑا سا وہ تھوڑا مخالفت چل رہی ہے. چلنا وہ بھی مخالف ہونا ہے. اپوزیشن رہتے پوزیشن بنتا کرتے. اپوزیشن رہتے پوزیشن کے حساب سے ریزرویشن ملتا کرتے. یہ سیٹ وہ سی کو وہ سی کا ملتا. ہمارے ہر نبی کو ایک اپوزیشن تھا. کالی کملے والوں کو گھر گھر سے اپوزیشن تھا.
موسیٰ کو صرف فرعونیش تھا نا، نمرود کو صرف ابراہیم کو نمرودیش تھا نا، مگر ہمارے نبی کو گھر گھر سے مخالفت، جتنے بڑے نبی اتنی بڑی مخالفت اور اتنا بڑا دین پھیلا. سمجھے بھائی، اپوزیشن کے حساب سے پوزیشن بنا نہیں بنا، پورے مکے کا ریزرویشن ہوا نہیں ہوا. اس لیے مخالفت سے ڈرنا نہیں. ہمارا کام کسی مقابلے سے گھٹتا نہیں، تائید سے بڑھتا نہیں. اچھی فکر قرآن در سے قربانیاں دیے تو بڑھتا ہے، قربانیاں نہیں دیے تو بڑھتا ہے. اس لیے اللہ پاک ہمیں کام کی توفیق دیا تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں. یہ کام نبیوں کا ہے، بولو ہاں، یہ رب کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے. یہ کوئی فرقے کا، یہ کوئی جماعت کا، کوئی ان کا کام نہیں ہے. سمجھے بھائی، یہ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ نبی کا کام ہے، ہم سبھی کا کام ہے، پوری امت کا کام ہے. یہ عقلوں پہ پردے پڑ گئے، سمجھتے نہیں. اللہ قرآن کا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو محمد یہ میرا راستہ ہے. بولو کون سا؟ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف. اللہ بصیرت، سمجھ بوجھ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میرا بھی کام ہے، میرے اتباع کرنے والوں کا بھی کام ہے. ابھی تبلیغی جماعت کا کام کا ہے؟ تبلیغی جماعت ہے اتنی دنیا میں، سمجھے نہیں. ہمارے مولوی اجاز رحمۃ اللہ علیہ اس کو کوئی جماعت کا نام نہیں رکھے. سارے مسلمان مل جانا، اپنے اپنے جیب کا بجٹ لگانا، دین کی دعوت دینا، اپنے دین سیکھنا، گھروں کو چلے جانا. نہ اس کا کوئی آفس ہے، نہ اس کا کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی دفتر رجسٹر ہے، کوئی نہیں ہے. پوری امت مل کے کام کر لینا، کس کے گھروں کو نہیں چلے جانا. ہاں فرمایا اگر میں اس تحریک کا کوئی نام رکھے تو تبلیغی جماعت نہیں، ایمان کی تحریک رکھتا تھا. کس کی؟ ایمان کی تحریک، ایمان بنانے کی تحریک. کیونکہ اس وقت ہم کو ایمان بنانے کی ضرورت ہے نہیں، بولے ایمان ہے مگر یقین کی کمی ہے. کئی کی کمی؟ ایمان ہے، اللہ پہ عقیدہ ہے، محبت ہے، سب ہے، یقین ہے. یقین ہے تو کیسا؟ جیسا رسی دیے تو کیسا پکڑ لیتی، سانپ دیے تو اسی پکڑ لیتے. مزے میں رسی لے کو جھومتے جا، ان کو جھٹکتا ہے، ہاتھا پاؤں پٹکتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پوپی کرتا نہیں، جھٹکتا ہے. بغیر بینڈ کے ڈانس کرنا شروع کرتا ہے. ایک مرتبہ یہی بیان میں گڑپا ضلع میں جمل مڑگو تعلق میں مرگوڑی میں کانگوڑی پرسوں ایک آدمی بولا ہے سانپ امام پہ گرا تو پوری سب ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے. ایو کیا بات ہے دل اتنا کہتے سانپ گرا کر میرے پہ گر کے اس پہ گیا نہ کہتے تو میں تو حلج نہیں مگر امام ناچتا ہے کہتے. پورے ناچنا شروع کر دی، میرے آنکھوں کے میرے سامنے گزرے سب کچھ ہے. تو ایمان بنے تو ایسا رہنا، رسی کیسا پکڑ لیتے کہ سانپ بھی پکڑ لینا. اب پکڑ لیتے ہیں. جیب میں پیسے رہے تو کیسا رہتا ہے کہ جیب گئے تو بھی ویسے رہنا رہتے ہیں. جیب میں پیسے رکھ اللہ سے بولے کون کے کھٹکا ہے، ایو بس کیا ہوا ہے تو اصل گیا، محمد حسین پھسل گیا کہتے پریشان ہوتے. ہمارے فضلی کریم بھائی تھے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. میرے 3 چیلے گمر تھے. جیب میں پیسے رہتے مسلمان کیسا رہتا کہ جانے کے بعد بھی ویسی رہے گا. پیسے پہ جو تیرے کام بن رہے تھے اللہ بغیر پیسے کے تیرے کام بنا دے. اللہ پیسے کا محتاج ہے؟ ارے بولو محتاج ہے؟ کس کا محتاج ہے؟ کس کا بھی محتاج ہے؟ قل هو اللہ احد. اس کے بعد کیا بولو سمد. اللہ بے نیاز ہے، سب کچھ کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتا نہیں، کر رہا ہے. بولو کر رہا ہے، انہیں سب کچھ کے بغیر کر رہا ہے. ہمیں اندھی آنکھوں کو دکھ رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے. ارے کس سے نہیں ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہو رہا ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، جہاں سے ہو رہا ہے اس سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ یقین بنانے کے لیے یہ ایمان کی تحریک ہے. اور میں اگر میں نام رکھتا، اس کا کیا نام رکھتا؟ ایمان کی تحریک. تو یہ کام اللہ نے دیا میرے بھائیوں. اس کام کے واسطے جتنا ہم قربانی دیں گے اللہ دنیا بھی بنائیں گے. جہاں ایمان دیتے اللہ سامان بھی دیتے. کیا دیتے؟ اور جہاں اللہ امال بناتے مال بھی دیتے. مکے والے بھوکے تھے، کیا تھے؟ پریشانوں کے دھکے کھا رہے تھے، ہر فیلڈ میں پریشان نظر آ رہے تھے. تو بولے انا کنا ذلنا، اور بولے سب سے زیادہ دنیا میں ہم ذلیل تھے. کہتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دیا. سائنس میں عزت نہیں ہے، کمپیوٹروں میں عزت نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں عزت نہیں ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دین کے ساتھ میں ہے. آج پوری دنیا ترقیاں کر کے اتنی پریشان ہے. اندرونی کیسٹ اگر کھولوں گا تو ہم پریشان ہو جائیں گے. تو ایک لمبی چوڑی کیسٹ ہے، انشاءاللہ
بعد میں کبھی موقع ملے گا ہمارے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں شرم کو درگزر فرما۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے سب محتاج ہے، سب تیرے در کے فقیر بھکاریاں ہیں۔ اے اللہ ہم سب سائلہ ہیں، یا اللہ ہم سب تیرے طرف مائل ہیں۔ اے شہنشاہ اور بادشاہ، اے غنی اور مالدار، ہم فقیروں کی جھولی بھر دے، ہم بھکاریوں کی بولی سن لے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ تو ہم سب کو راضی کر لے، تو ہم کو اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو بھی اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ ساری دنیا میں تیرے نام کا بول بالا، تیرے دین کا بول بالا کر دے، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا کر دے، ہر گھر کے نفس و شیطان کا مکالا کر دے، ساری باطل قوتوں کو ڈھیلا کر دے۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ تیرے محبوب نے جو جو دعائیں مانگی ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن جن چیزوں آقا نے پناہ مانگی اللہ سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔